السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اصل میں ہونی کیا چاہیے اور کس طرح سے ہم بہترین نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ اب یہ جو نماز ہے یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں تھی اور انہی پر فرض نہیں تھی، باقی پیغمبروں پر بھی نماز فرض تھی، ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کلام کیا تھا تو اپنا تعارف کروانے کے بعد نماز ہی کا حکم دیا تھا، جو کہ ان الفاظ میں قرآن پاک میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کیا کہا گیا؟ میری یاد کے لیے۔ اور ہم کو نماز میں دنیا جہان کے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، بس نہیں یاد آتی تو ایک اللہ کی یاد نہیں آتی۔ کیا سوچیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں؟ کھانا چولہے پر رکھا ہے، جل نہ جائے، بچے لڑ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ نماز میں ہی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد کرنا کیا ہے۔ کبھی کوئی پچھلی بات، واقعہ، ملاقات یاد آ رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی دوسری جگہ کی سیر ہو رہی ہوتی ہے خیالوں میں۔ بس نماز میں وجود تو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، مگر خیالات جو ہیں کہیں اور ہی منتشر ہوتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ بدر کا مقام ہے، بیٹی کی وفات ہو گئی ہے، چچا کی وفات ہو گئی ہے، بیوی کی وفات ہو گئی ہے، نماز نہیں چھوڑی کبھی، فوراً نماز پڑھتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر کوئی مشکل پڑی، کوئی پریشانی کی خبر آئی، کوئی بری خبر آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، سب سے پہلے نماز گئی ہماری، وہی چھوڑیں گے سب سے پہلے۔ تو یہ معاملہ صرف غمی تک محدود نہیں ہے، خوشی ہے، شادی ہے، منگنی ہے، کوئی فنکشن ہے، سیلیبریشن ہے، سب سے پہلے نماز چھوڑیں گے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں مصروفیت بہت ہے، ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلانے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ اکثریت لوگ جو ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ بڑی بیچارگی کی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا ان کا۔ ہم تو جانتی ہیں کبھی کبھی صحیح، جمعے کی ہی صحیح، عید ہی کی صحیح، نماز تو پڑھتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المعون میں فرما دیا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، نماز فوت ہو رہی ہے کوئی نہیں پتہ، ٹائم ہو رہا ہے اگلی نماز کا، بازار کے لیے نکل رہے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسری نماز، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اکٹھے پڑھ لیں گے۔ اب کن اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ویل جو ہے نا، فویل للمصلین، یہ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، اس کا مطلب ہلاکت بھی ہے اور یہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے کہ جس میں جو گرا وہ 40 سال میں اس جہنم کی تہ تک پہنچے گا۔ باقی جہنم کے درجوں کی آگ اس ویل کی آگ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہے، کیونکہ یہ ویل کی آگ ان کی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اب اس میں آپ نے ابھی سنا کہ غافل ہونا، تو نماز میں غافل ہونا کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک واقعے سے واضح کروں گی۔
مسجد میں فرض نماز پڑھائی گئی عصر کی، تو نماز کے بعد نمازی 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ 3 رکعت نماز پڑھی ہے، سجدہ سہو لازم ہے۔ دوسرا گروہ بضد تھا کہ نہیں 4 رکعت ہی پڑھی ہے۔ آخر میں ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا نہیں بھئی، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب نے 4 رکعت نماز ہی پڑھی ہے۔ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر روز عصر کی نماز میں یہاں پر آ کر ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، اور میں نے اپنی 4 دکانوں کا حساب کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتا ہے نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز سے غافل ہونا۔ تو کیا ایسی نماز پر اجر ہے یا سزا؟ سوچ کے دیکھیں۔ یہ نماز تو صرف سر سے بوجھ اتارنے اور دل کی تسلی کے لیے ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جتنی اچھی نماز پڑھیں گے وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اب جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی سن لیں کہ ایک غلط پاسورڈ سے موبائل نہیں کھلتا ان کا، تو بغیر نماز کے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے بارے میں ہوگا عبادات میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 246 ہے، مفہوم ہے اس کا کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اب سوچ کے دیکھیں کیا کیا تھا شیطان نے؟ قتل کیا تھا، زنا کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، تو کیا انجام ہوا اس کا؟ ملعون ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشگی کے لیے مقدر جہنم میں۔ تو یہ انسان 5 وقت اذان سن کر کتنے ہی سجدوں کا انکار کیے چلا جاتا ہے۔ اسی اللہ کا دیا رزق کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، اس کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا مالک بن بیٹھا ہے، اور اسی کے حکم نماز کا انکار کیے جا رہا ہے نہ پڑھ کر۔ جب جنتی چلے جائیں گے نا جنت میں، اور جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جب دیکھیں گے جہنمیوں کو تو وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حسرت دیکھیے ان کی کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ قلم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سارے سجدے میں گر جائیں گے، مگر کچھ لوگوں کی کمریں تختہ بن چکی ہوں گی کہ وہ جھک نہیں پائیں گے، نہ سجدہ کر پائیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں صحیح سلامت تھے اور نماز کے لیے بلائے جاتے تھے تو تم نہیں آتے تھے، تو آج بھی تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہم لوگ ارادہ باندھتے رہتے ہیں کہ کل سے نماز شروع کریں گے، تو آج قبر میں ایسے لاتعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ ایک سکول میں بچوں سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اب بچوں نے جوابات دیے جو کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک نے کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، دوسرے نے کہا جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، تیسرے نے کہا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، چوتھے نے کہا جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ نماز نہیں پڑھتے، پانچویں نے کہا وہ ضرور کافر ہوں گے اس لیے نماز نہیں پڑھتے، چھٹے نے کہا پاگل لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ذہنی توازن ہی کھو جاتا ہے۔ تو اب آپ اپنا محاسبہ خود کریں، پوچھیں خود سے میں کیوں نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتی؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میں اللہ سے ڈرتا نہیں؟ کیا میں کافر ہو گیا ہوں؟ کیا میرا ذہنی توازن کھو چکا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے نماز نہ پڑھنے کی؟ قبر میں اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، وجہ پوچھی جائے گی۔ اس سوال کا جواب تیار رکھیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ نماز نہ چھوڑیں، خواہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، نماز کو نہ چھوڑیں۔ کچھ خواتین کہتی ہیں ارے ہم تو حجاب نہیں کرتے، نقاب نہیں کرتے، تو اب جب پورا نقاب کریں گے، حجاب کریں گے، توبہ کر لیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ نہیں، نماز نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھتی ابھی حجاب نقاب، تو یہ نماز آپ کو ہو سکتا ہے اس طرف لے آئے، آہستہ آہستہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا دل اللہ کی محبت سے پر ہو جائے گا، اور پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے سارے احکامات پر عمل کریں گی۔ تو کیا ہے، نماز نہیں چھوڑیں۔ آپ چوری کی عادت میں پڑ گئے ہیں، امانت میں خیانت کر لیتے ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ آپ دوسری اخلاقی برائیوں میں گھر گئے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، پلیز نماز نہ چھوڑیں۔
آپ منشیات فروخت کرتے ہیں، آپ ڈرگز لیتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے بیزار ہیں، اپنی زندگی سے بیزار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ہپوکریٹ ہو جاؤں گا اگر ایک طرف گناہ کروں ایک طرف نماز پڑھوں، تو پلیز نماز نہ چھوڑیں، جسٹ پرے. جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑیں. اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، شرم دلاتی ہے. یہ نماز آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج لائے گی. صحیح بخاری کی حدیث 528 میں ہے، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ہرگز نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہمارے آدھے گناہوں کو تو ہر نماز دھو دیتی ہے، اور ہماری زندگی کے آنے والے آدھے طوفانوں کو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں. ہر وقت نماز کی ادائیگی ایک ایسا فعل ہے جو آپ کو گناہ کی تاریکیوں میں گھر جانے کے باوجود عمل صالح کے نور کی طرف لے آئے گا. اس لیے زندگی جیسی بھی مل رہی ہو، نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ نماز پڑھ کر بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی، آپ کو پھر بھی سکون میسر نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، تو قصور آپ کی نماز کا نہیں ہے، قصور آپ کے گناہوں کا ہے جو آپ کی عبادت کی لذت میں حائل ہوتے ہیں. ہماری حالت بالکل اس بیمار آدمی کی طرح ہو جاتی ہے جسے شہد بھی دیا جائے تو اسے کڑوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ کڑواہٹ جو ہے شہد میں نہیں بلکہ اس کے مرض کی ہوتی ہے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تم کو اٹھنے نہیں دیتا. اب نماز میں سستی کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک فرض ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے. فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے ہر حال میں، اس پر کیا ملے گا؟ تو جان لیجئے کہ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے اور دیگر فرائض ادا کرنے پر اجر بھی ملتا ہے. ایک نیکی کرنے پر 10 گنا اجر ہے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اچھا نماز پڑھنے سے کیا اجر ملتا ہے؟ تو کیا آپ نے احادیث مبارکہ نہیں سنی کہ باجماعت نماز پڑھنا جو ہے گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کی حامل ہے. مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے. تو پتہ چلا کہ جو فرض بھی ہم ادا کرتے ہیں اس پر بھی نیکیاں ہم کماتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے خود کو تیار کیا کیجئے کہ کس طرح سے بہترین نماز پڑھیں، ہم کیسے اور زیادہ نیکیاں کمائیں. اس سے جو ہے شوق اور جذبہ بڑھے گا، آپ کا رویہ نماز کے لیے پازیٹیو ہوتا چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. یہ دونوں ہی مہاجرین میں سے تھے. ان میں سے ایک جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کے 1 سال بعد فوت ہوئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اسے تو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا. خیر صبح ہوئی تو صبح کے وقت خود ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب جو ہے سنایا اور اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر ہو گئی تھیں؟ کیا اس نے رمضان کے روزے اس سے زیادہ نہیں رکھے تھے؟ کیا اس نے سال بھر کی فرض نمازیں نہیں پڑھی تھیں؟ تو ہم لوگ جو ہیں گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بے حیائی سے بچاتی ہے، دور کرتی ہے. کوئی بھی سچویشن ہو نماز نہ چھوڑیں، نماز کی عادت اپنائیں. ایک سچا واقعہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک آرمی کے پائلٹ نے، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جو کہ وہ بھی پائلٹ تھا، اس سے کہا کہ نماز پڑھا کرو. تو بیٹے نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو باپ نے کہا اچھا نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسے کرو، پھر جب نماز کا ٹائم ہوا کرے تو 1-2 کو کہہ دیا کرو نماز پڑھنے کا. تو اس نے کہا ہاں یہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے کر لوں گا. اب یہ
صاحب جب اب ہوتے فلائٹ پر تو نماز کا ٹائم آتا تو آرام سے کسی ایک دو کو کہہ دیتے. اب یہ کہتے کہتے آہستہ آہستہ اس نے محسوس کرنا شروع کیا لوگوں کی چبھتی ہوئی آنکھوں کو، جو کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہہ رہی ہوں کہ خود تو پڑھتے نہیں، دوسروں کو نماز کا کہہ رہے ہوتے ہو. تو وہ یہ کرتے کرتے 6 ماہ بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو باپ نے دیکھا بیٹے کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے. تو باپ نے پوچھا یہ چینج کیسا؟ تو اس نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا یا نماز پڑھ لو یا کسی کو ایک دو کو کہہ دیا کرو. تو شروع میں نے ایک دو کو کہنا شروع کیا. تو اب یہ ہے کہ سب کی سرد آنکھیں جو ہیں کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی تھیں، بڑی چبھتی ہوئی آنکھیں ہوتی تھیں، اور میں محسوس کرتا تھا جیسے مجھے کہہ رہی ہوں کہ خود تو پڑھتے نہیں ہو، دوسروں کو کہتے ہو. تو آہستہ آہستہ مجھے شرم آنی شروع ہو گئی. تو میں نے پھر خود بھی نماز پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی کہتا رہا. تو جب نماز پڑھتا رہا تو پھر دل میں خیال آیا کہ مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو سنت رسول یعنی داڑھی نہیں ہے چہرے پہ. تو پھر اس خیال سے میں نے داڑھی بھی چہرے پر سجا لی. سبحان اللہ. تو دیکھیے نماز نے ایک اچھے کام نے اس کو دوسرے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دی. وہی ہوتا ہے نا کہ ایک جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو نماز سے آپ کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بنتا ہے، جڑتا ہے. نماز جو ہے ہم میں اور کافروں میں فرق کر دیتی ہے. اگر ہم نماز کے سوال میں پہلے سوال میں پاس ہو گئے نا تو قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سارے مراحل آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی سوال میں ہم ناکام ہو گئے تو آگے پھر ورسٹ حالات ہوں گے. سو نماز نہ چھوڑیں. جب آپ کا ماتھا زمین پر لگتا ہے نا تو یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو اس وقت اللہ سے ہدایت مانگیں، گڑ گڑائیں. پھر انشاءاللہ تعالی العزیز نماز سے خوشی آپ کو حاصل ہوتی محسوس ہوگی. 5 نمازوں کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ کتنے ہی صبح کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شام نصیب نہیں ہوتی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو ناراض ہو کے روٹی نہیں چھینتا انسان سے، اس کے ماں باپ نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یقین مانیں یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے اور آخری سانس تک سجدے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہترین نماز ادا کرنے کے لیے نماز کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی مقصد کے پیش نظر اس نماز سیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس میں پوری نماز ایک ایک لفظ کو سپلٹ کر کے ہر حصے کا ترجمہ ہم سب مل کر سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنائیں گے اور اس سال سے بہترین طریقے پر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.